انڈین پارلیمنٹ کو قانون سازی میں اور انتظامیہ کو چلانے میں اور پھر مالی امور میں بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ تاہم انڈین پارلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ کی طرح ایک مکمل سورن باڈی نہیں ہے جس پہ ہم الگ بات کریں گے، لیکن انڈیا کے اندر پارلیمانی نظام موجود ہے اور پارلیمنٹ کو کافی وسیع اختیارات موجود ہیں۔ آج ہم پارلیمنٹ کے اختیارات پہ بات کریں گے، یعنی ان کو فائنینشیل میٹرز میں کیا کیا اختیارات حاصل ہیں، قانون سازی میں اور انتظامیہ کو چلانے میں کیا کیا اختیارات حاصل ہیں۔ سب سے پہلے ان کو قانون سازی میں جو اختیارات، قانون سازی میں ان کو چار طرح علاقوں میں چار ایریاز میں اختیارات حاصل ہیں۔ سب سے پہلے انڈین پارلیمنٹ یونین لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کے اندر جتنے بھی امور شامل ہیں ان میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ جہاں تک یونین لسٹ کا تعلق ہے، وہاں پہ انڈین پارلیمنٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے قانون سازی کرے۔ تاہم جو کنکرنٹ لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ میں اسٹیٹ کو بھی ایکول پاور موجود حاصل ہے، یعنی اگر ایک سبجیکٹ جو کنکرنٹ لسٹ میں ہے اور وہ جس اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس اسٹیٹ کی اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں سے اس قانون کو پاس ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کنکرنٹ لسٹ کے اندر پارلیمنٹ کے ساتھ یوں کہہ سکو کہ اسٹیٹ کو پاور شیئرنگ حاصل ہوتی ہے، لیکن یونین لسٹ میں ان کے اکیلے پاور ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسے قانون ہو جس میں کنکرنٹ لسٹ کے اندر سے کوئی کسی میٹر کے اوپر کوئی قانون اس طرح آ جائے کہ اس میں اسٹیٹ کی لا اور یونین کی لا کے درمیان کلیش پیدا ہو، تو ایسی صورت میں یونین کے لا کو بالادستی حاصل ہے۔ یعنی اگر اسٹیٹ لا اور یونین لا کے درمیان کلیش ہو، سبجیکٹ کنکرنٹ لسٹ کا ہو، تو اس صورت میں پھر یونین کو پریسیڈنس حاصل ہے، یعنی پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہے اسی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سبجیکٹ یونین لسٹ میں، اسٹیٹ لسٹ میں یا کنکرنٹ لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر انڈیا کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پہ لیجسلیشن کرے۔ تو یہ ہو گئے تین ایریاز۔ پھر چوتھا ایریا یہ ہے کہ اسٹیٹ کے بہت سارے میٹرز میں بھی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اب اسٹیٹ کے کسی میٹر پہ قانون سازی کرنے کے لیے چار کنڈیشنز ہیں، یعنی اسٹیٹ کے کسی بھی معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ملنے کے لیے چار کنڈیشنز ہیں۔ اگر ان کنڈیشنز میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن پورا ہو تو پھر پارلیمنٹ کو یہ اختیار بن جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے میٹر کے اوپر بھی لیجسلیشن کرے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کے میٹر کے اوپر راجیہ سبھا یہ بل 2/3 میجورٹی سے یہ بل پاس کرتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کا میٹر ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، تو پھر اس اسٹیٹ میٹر کے اوپر بھی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں اگر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہو، کسی بھی وجہ سے انڈیا کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو یا کنسٹیٹیوشنل مشینری جو اسٹیٹ کی ہے وہ نان فنکشنل ہو، یا کسی بھی وجہ سے اگر ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے تو اس صورت میں اسٹیٹ میٹرز کے اوپر بھی یونین ہی لیجسلیشن کرے گی۔ اس کے علاوہ پھر تیسرا اگر کنڈیشن دیکھیں تو تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک یا دو اسٹیٹ خود یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں اسٹیٹ لیجسلیشن کرے تو پھر اس صورت میں بھی اسٹیٹ کے معاملات پہ یونین ہی لیجسلیشن کرتی ہے۔ چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے یا کنونشن ہے اس کا اطلاق اگر کرنا ہے تو پھر اس صورت میں بھی اسٹیٹ کے میٹر کے اوپر پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے۔ تو یعنی ان چار شرائط کی صورت میں یا ان چار میں سے کوئی ایک بھی شرط پورا ہو رہا ہو تو اسٹیٹ کے میٹر کے اوپر بھی پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے۔ یعنی اگر راجیہ سبھا کی طرف سے یہ 2/3 میجورٹی سے بل پاس ہوا ہو، یا ملک میں ایمرجنسی ہو،
یا اسٹیٹ نے خود کہا ہو یا پھر کوئی بھی بین الاقوامی ٹریٹی یا اگریمنٹ یا کنونشن کا اطلاق کرنا ہو۔ اب پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پارلیمنٹ کے جو دونوں ہاؤسز ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا، ویسے تو ان کو برابر اختیارات حاصل ہیں، لیکن ان کے درمیان اگر اختلاف آ جائے تو پھر وہ جوائنٹ سٹنگ سے ہوتی ہے۔ دوستو، جب جوائنٹ سٹنگ کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے لوک سبھا کی ممبرشپ زیادہ ہے نسبتاً راجیہ سبھا کے، تو اس وجہ سے پھر لوک سبھا کو بالادستی بن جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں ان کے فائنینشیل میٹرز۔ تو فائنینشیل میٹرز کے اوپر جو یونین گورنمنٹ کے جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں ان سب کے اوپر پارلیمنٹ کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کوئی بھی ٹیکس لگانا ہو، کوئی سبسڈی دینی ہو، جو بھی کرنا ہو فائنینشیل میٹر سے، وہ پارلیمنٹ سے پاس کرائے بنا نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بجٹ بنانا عام طور پہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ بجٹ تیار کرتی ہے، لیکن بجٹ کا پارلیمنٹ سے پاس ہونا لازمی ہے۔ بجٹ اور یا فائنینشیل میٹر کی اگر ہم بات کریں تو راجیہ سبھا کے نسبت لوک سبھا کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں، کیونکہ کوئی بھی فائنینشیل میٹر راجیہ سبھا میں سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر فائنینشیل میٹر کے لیے لازمی ہے کہ اس کے اوپر بحث کا آغاز لوک سبھا سے ہوگا، اور لوک سبھا جب پاس کر کے بل راجیہ سبھا کو دے گی تو راجیہ سبھا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے۔ اب ان ریکمنڈیشنز کو ماننا یا نہ ماننا یہ لوک سبھا کی مرضی ہے۔ لوک سبھا اس کے اوپر دوبارہ ڈیبیٹ کر کے اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ان ریکمنڈیشنز کو ہم مان لیں گے تو پھر وہ ریکمنڈیشنز کو شامل کر کے قانون بن جائے گا، لیکن اگر لوک سبھا کہتی ہے کہ نہیں ان ریکمنڈیشنز کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ مان لیا جائے گا کہ یہ دونوں ہاؤسز سے اسی طرح پاس ہوا ہے۔ تو فائنینشیل میٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو پھر اگین لوک سبھا کو بالادستی حاصل ہے، اور پارلیمنٹ اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی فائنینشیل میٹرز کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان میں ایک جو نمایاں طریقہ ہوتا ہے وہ کمیٹیز کے ذریعے، بہت سارے سب کمیٹیز اور اسٹینڈنگ کمیٹیز جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے، جس میں لوک سبھا سے ارکان ہوتے ہیں یا پھر راجیہ سبھا سے ارکان ہوتے ہیں، یہ مل کے ان کمیٹیز کے ذریعے فائنینشیل میٹرز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزیکٹو کے اوپر کنٹرول اگر ہم دیکھیں تو ایگزیکٹو کو اگرچہ چلانا یہ کاؤنسل آف منسٹرز کا یعنی کیبنٹ کا کام ہوتا ہے، اور کیبنٹ چونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو اس میں ایک خاص تعداد میں پارلیمنٹ سے ہی منتخب ہو کے نمائندوں میں سے آنا لازمی ہے، اور کیبنٹ تب تک کام کرتی ہے جب تک اسے پارلیمنٹ کی کانفیڈنس حاصل ہو، اور یہ جو کیبنٹ ہوگی یہ لوک سبھا کے سامنے جواب طبی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی یونین لسٹ کے اندر موجود کسی بھی معاملے کے اوپر کیبنٹ سے انفارمیشن مانگ سکتے ہیں، اور کیبنٹ اس کی پابند ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اس سے متعلقہ انفارمیشن مہیا کرے۔ لوک سبھا جب چاہے اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کیبنٹ کو ریموو کر سکتی ہے، لیکن یہ انڈیا کے اندر ایمرجنسی کے بعد جو ذرا اسٹرکٹ ڈسپلن قوانین بنے تھے، ان قوانین کے ذریعے اب اس کو کافی حد تک مشکل کر دیا گیا ہے۔ یوزولی پارٹی اپنے کیبنٹ کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہاں ایک بات کہ راجیہ سبھا کسی بھی طریقے سے کیبنٹ کو ریموو نہیں کر سکتی ہے، تو کیبنٹ کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے وہ لوک سبھا کا ہوتا ہے، راجیہ سبھا کا نہیں ہوتا ہے۔ کنسٹیٹیوشنل پاورز بھی ان کو بہت زیادہ حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر سکتی ہے 2/3 میجورٹی کے ذریعے، البتہ جو کنسٹیٹیوشن کے کچھ پارٹس ہیں جن کے اوپر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، مثلا انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کے سیکولر نیچر کے اوپر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان کو پارلیمنٹ ریموو نہیں کر سکتی، تو اس طرح سے جو بیسک جو ڈاکٹرائن ہے کنسٹیٹیوشن کا
اس کے اوپر پارلیمنٹ چھیڑ نہیں سکتی، باقی اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلینیس پاورز بھی حاصل ہیں۔ مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ کو الیکشن کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جج کو ریموو کرنا ہو تو پارلیمنٹ ریکمنڈیشن دے سکتی ہے۔ ایمرجنسی لگانا ملک کے صدر کی ذمہ داری یا صدر کے صوابدید میں آتی ہے، لیکن اسے پارلیمنٹ سے اپروو کرانا لازمی ہوتا ہے، تو یعنی اس میں بھی پارلیمنٹ کا کردار موجود ہوتا ہے۔ تو دوستوں، انڈین پارلیمنٹ کو کافی زیادہ اختیارات حاصل ہیں لیجسلیٹو میٹرز میں، کنسٹیٹیوشنل میٹرز میں، فائنینشیل میٹرز میں اور ایگزیکٹو میٹرز میں۔ اور اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر کی ہم بات کریں تو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا اگرچہ کہنے کے حد تک دونوں کے اختیارات برابر ہیں، لیکن کافی جگہوں میں اگر ہم تھوڑی باریکی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوک سبھا کو زیادہ اختیارات مل جاتے ہیں۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔